بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک طرف اقتدار کے ایوانوں میں زرداری سب پہ بھاری، شیر اکوری فیر، یہ نعروں کی گونج ہے، اور دوسری طرف تحریک انتشار نے اپنا انتشاری پروگرام شروع کر رکھا ہے۔ اور اس انتشاری پروگرام کے دوران جہاں پہ علی امین گنڈا پور پشاور میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کسی قسم کی کوئی غداری نہیں کی، سائفر ایک ڈرامہ تھا اور سائفر ڈی کلاسیفائڈ ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف حصوں میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ویسے انتشاریوں کی گرفتاری کی جا رہی ہے، جس میں لاہور سے سلمان اکرم راجہ، اسی طرح وہ کھوسا صاحب جو ہیں، لطیف کھوسا، ویسے سردار لطیف کھوسا پورا نام ہے، عمران خان ان کو گنجا بروکر کہا کرتا تھا۔ تو لطیف کھوسا کی گرفتاری ہوئی ہے، حافظ فرت عباس اور دیگر لوگ ہیں، ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ اور یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس قسم کی کارروائیاں اور اس قسم کے نعرے بازی کی جا رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہوں، اور ہمیشہ ان کا جو وتیرہ رہا ہے نا، وہ یہی رہا ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی اداروں کے خلاف چڑھ دوڑیں، بالکل اسی طرح جس طرح 9 مئی کو انہوں نے کیا، یا اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی، ایون کہ مارچ میں جب عمران خان کی گرفتاری کے لیے 2 بار عدالتی جو ہے وہ وارنٹ آئے، پھر بھی دیکھیں نا گرفتاری نہیں ہوئی، بلکہ گرفتاری کے لیے آنے والوں پر حملے کر دیے گئے، اور پولیس اہلکاروں پر، رینجرز کے جوانوں پر پٹرول بم پھینکے گئے۔ تو یہ بیسیکلی ان کا طریقہ کار یہی ہے، اور یہ ان کی سیاست صرف یہ ہے کہ اگر عمران خان یا تحریک انصاف اقتدار میں نہیں ہے تو پھر ملک نہیں چلنے دینا، عمران خان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، یہ ان کا خیال ہے۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں چل سکتا۔ اگر عمران خان اقتدار میں ہے تو پھر پاکستان اور پاکستان کے غریب عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ غریبوں کو ذرا سبز باغ دکھائے جائیں، لوگوں کو بہکایا جائے، ان کو ذرا اپنا وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنا چرب زبانی کے ساتھ ایسی تقاریر کی جائیں کہ لوگ بس ان تقاریر کے، ان الفاظ کے سحر میں مبتلا رہیں، حقیقت کی طرف نہ جائیں۔ اور اگر پاکستان میں کوئی بڑا پروجیکٹ چل رہا ہو تو اس کو بند کر دیا جائے۔ یہ عمران خان کا طریقہ کار ہے، اور یہی کچھ عمران خان کے دور میں ہوا۔ عمران خان کے دور میں آپ کو پتہ ہے، جب 2013 میں ان کو پہلی بار خیبر پختونخوا کی حکومت ملی تھی، تو اسی دور میں لاہور میں میٹرو بس کا منصوبہ لگایا گیا تھا۔ میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہوا کرتے تھے، اور یہ پاکستان کی پہلی میٹرو سروس تھی، اور اس کو عمران خان اور چودھری پرویز لاہی جو ہے نا، یہ جنگلہ بس کہا کرتے تھے، اور عمران خان کہا کرتے تھے کہ جی یہ اربوں روپیہ جو ہے وہ عوام کا اربوں روپیہ یہ بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اس قسم کے پروجیکٹ جو ہے وہ تو کسی صورت ہم اپنے صوبے میں نہیں لگائیں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا نا کہ اسی دور میں، پرویز خٹک صاحب والے دور میں، BRT کا منصوبہ شروع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ 100 پیاز اور باقی پھر آپ سمجھ گئے جو بھی ہے۔ یار یہ گلا بڑا خراب ہے۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب نے ہر وہ کام جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ جی میں خودکشی کر لوں گا لیکن یہ نہیں کروں گا، مطلب IMF کے پاس جانا پڑا تو خودکشی کر لوں گا، لیکن بشرم آدمی IMF کے پاس بھی گیا، خودکشی پھر بھی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد جناب میں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یہ غدار ہے، یہ چور ہے، یہ فضلو ہے، یہ ڈیزل ہے، اور بعد ازاں انہی کے در دولت پہ جو ہے وہ ناک رگڑی۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کے در دولت پہ ہر دوسرے دن تحریک انصاف والے متھا ٹیکنے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جناب ہم یہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ یہ الزام لگا رہی ہیں کہ حالیہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، اور وہ
ان الیکشن کے خلاف احتجاج کرنے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔ تو عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام فورسز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیا جائے اور موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے بھرپور قسم کی تحریک کا آغاز کر دیا جائے۔ اب جو عمران خان کے ساتھ شامل ہوں گے، اچھا وہ شامل ہونے سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ وقت آنے پہ دھوکہ دے گا اور فراڈ کرے گا اور ڈاج دینے کی کوشش کرے گا، اور پھر اگر ہم اس تحریک کا حصہ بن گئے، ہم نے اکٹھے چلنے کا فیصلہ کر لیا، تو کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ یہ تحریک انتشار والے ایک بار پھر 9 مئی جیسی سازش نہ کر دیں؟ اور اب اگر یہ سازش کریں گے تو اس کا بلیم باقی پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی آئے گا، جو کہ اس سے پہلے جن کا یہ موقف ہے کہ 9 مئی پاکستان میں فوج کے خلاف تحریک انصاف کی سازش تھی، اور یہ باضابطہ طور پہ ایک بغاوت کی سازش کی گئی، جس کا وہ مقصد تھا وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کروانا، اور اس سے پہلے جو لانگ مارچ کیے گئے وہ بھی آرمی چیف کے تقرر کو روکنے کے لیے تھے۔ تو یعنی کہ یہ سچویشن بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف اس وقت موجودہ آرمی چیف اور موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑی ہے، ان کے خلاف یہ اس وقت برسر پیکار ہے۔ تو اب اگر یہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ایک ٹرک پہ سوار ہوں گے تو عمران خان کا بیانیہ ان کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، اور پھر یہ بھی تو بڑا سوال ہے کہ جناب ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھے گا؟ کیا تحریک انصاف کا کوئی بندہ عمران خان ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا، یا کوئی اور تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کونسل کا، یا پھر جن کے ساتھ یہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، یا ان میں سے کوئی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے گا؟ کیونکہ بھائی ڈرائیونگ سیٹ بڑی میٹر کر دی ہے، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے گا نا پھر بات بھی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ملاقاتیں بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگر کسی سٹیج پہ کسی نے کسی کو انگیج کرنا ہے تو اسی کو انگیج کیا جائے گا جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سوچ کے ساتھ کون تحریک انصاف کے ساتھ چلے گا کہ بھائی کل کو پھر جو ہوگا وہ بھی آپ کو اس کا وزن بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ تحریک انصاف تو ظاہر ہے وہ احتجاج کر رہی ہے نا، وہ جس طرح میں کہتا ہوں، کچھ دوست اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یار آپ کہتے ہیں یہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں، تو یار کیا کریں نا، جو ایک ہی کام یہ مسلسل کرتے ہیں، یہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں یہی کام کرتے ہیں، یہ سڑکوں میں یہی کام کرتے ہیں، ایوانوں میں یہ کام کرتے ہیں، ایون کہ جہاں ان کی حکومت ہے وہاں پر بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں، تو پھر یہ گھنگرو ہی توڑ رہے ہیں نا۔ خیر توڑیں، فرق کوئی نہیں پڑنا، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ عمران خان نیازی یہ ایک نالائق پروجیکٹ ہے، ایک ناکام پروجیکٹ ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ بلکہ عمران خان نے تو پاکستان کے جو قریبی دوست تھے ان کو بھی ناراض کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کن کو خوش کیا؟ اب اگر سی پیک جیسا منصوبہ عمران خان کے دور حکومت میں وہ اس پہ کام بند کروا دیا گیا یا اس کی سپیڈ کو سلو کر دیا گیا دانستہ طور پہ، تو کس کو فائدہ ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ کیا چائنا کو نقصان ہوا، یا پاکستان کو نقصان ہوا، یا ایران کو نقصان ہوا، یا افغانستان کو نقصان ہوا؟ فائدہ کسے ہوا؟ کیا پاکستان کو اس کا فائدہ ہوا بند کرنے کا؟ چائنا کو فائدہ ہوا؟ ایران، افغانستان، انڈیا، کس کو فائدہ ہوا؟ سر نقصان ہوا پاکستان کے غریب عوام کا، کیونکہ سی پیک یہ چائنا پاک اکنامک کوریڈور جو تھا، یہاں سے جو انویسٹمنٹ آنی تھی اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے عوام کو تھا، کیونکہ یہاں پہ جو ترقیاتی پروجیکٹس لگنے تھے، مختلف جو انڈسٹریز لگنی تھی، جو یہاں پہ کام ہونے تھے، اس پہ روزگار تو پاکستانیوں کو ملنا تھا۔ اسی طرح یہ جو ٹرانزٹ ہونا تھا، ٹریڈ ٹرانزٹ کا پیسہ جو ہے وہ بھی پاکستان میں آنا تھا، تو پاکستان کی معیشت نے مضبوط ہونا تھا، پاکستان کے غریب کو روزگار ملنا تھا، لیکن اس کو روک کے فائدہ کسے دیا گیا؟ ظاہر ہے ان طاقتوں کو فائدہ ہوا جو چاہتی تھی کہ پاکستان میں سی پیک جیسا منصوبہ شروع نہ کیا جائے، اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے۔ بلکہ آپ کو یاد ہے نا کہ بعض عالمی قوتوں نے پاکستان کو دھمکیاں بھی دی تھی تب
کہ جی اگر پاکستان چین کے ساتھ شامل ہوگا تو پھر ہماری طرف سے ذرا سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بھائی پاکستان نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے نا۔ اب میرے ہمسائے میں میرے قریب ترین جو پڑے گا، مجھے اس کے ساتھ بزنس کرنا چاہیے یا 7 سمندر پار جا کے کرنا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں کہ شاید کسی کی طبیعت پہ یہ میری بات ناگوار گزرے، لیکن حقائق ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ انڈیا کے ساتھ ہمارا اختلاف جو ہے وہ کشمیر کے ایشو پر ہے، بالکل ہے، وہ برقرار رہے گا۔ ہم کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کشمیر کی آزادی تک اپنے موقف پہ قائم رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کا حل استصواب رائے ہے، کشمیریوں کو ان کے حق کا فیصلہ کرنے دیا جانا چاہیے، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ لیکن اگر ہم نے ٹریڈ کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو پھر براہ راست کیوں نہ کریں؟ مطلب انڈیا سے ہم کوئی چیز منگواتے ہیں تو وہ واگا کے ذریعے یا یہ تھرپارکر جو کھوکھرا پار ہے، آئی تھنک اگر یہی میں غلط نہ ہوا تو، وہاں سے جو آئے گی وہ سستی پڑے گی، یا پھر وایا دبئی آئے تو وہ سستی پڑے گی۔ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی نا، اور جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، اس کی جو ٹرانزیکٹ ہے اس کی فیس بڑھ جائے گی تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر واگا کے ذریعے وہ براہ راست آئے گی تو قیمت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پاکستان سے جو چیز بھارت جائے گی وہ بھی یہاں سے اگر جائے گی تو وہاں کے غریب لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اس طرح سے ٹریڈ کرنی چاہیے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ چونکہ بعض دوست ہو سکتا ہے اختلاف کریں، لیکن یار آپ اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ آپ نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا، لیکن آپ نے اپنے ملک کا فائدہ دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں نا۔ اب عمران خان نے سی پیک بند کیا، امریکہ نے دھمکی دی، عمران نے سی پیک بند کیا تو امریکہ خوش ہوا۔ پاکستان نے جب سی پیک کا آغاز کیا جناب نواز شریف کے دور میں، تو تب امریکہ نے دھمکی دی۔ اب ایک بار پھر ملک میں سی پیک کو لانے والے اور اسے فائنلائز کرنے والے برسر اقتدار آ چکے ہیں۔ سی پیک کے منصوبے پر جو ابتدائی وہ اپنا غور ہوا اور اس پر جو ابتدائی پیپر ورک ہوا تھا وہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا۔ پھر اس پر جو معاہدے وغیرہ ہوئے وہ میاں نواز شریف کے دور میں، اور اس پر باقاعدہ طور پہ عملی اقدامات بھی میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے تھے۔ تو اب کیسا حسن اتفاق ہے کہ عمران خان آؤٹ ہے، زرداری صاحب صدر بن چکے ہیں، اور جناب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی طرف سے موجودہ حکومت کو مبارکباد کے پیغامات دیے گئے ہیں۔ پہلے جناب شہباز صاحب کے نام پہ پیغام تھا، ان کے ساتھ چین کی طرف سے جو ہے وہ محبت نامہ شیئر کیا گیا اور کہا گیا کہ جی ہم موجودہ حکومت کے ساتھ دوستی اور یہ جو باہمی تجارتی تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ اور اب جناب آصف علی زرداری صاحب کے لیے یہی پیغام جاری کیا گیا ہے چینی صدر کی طرف سے، اور آصف علی زرداری کو مبارکباد بھی دی گئی ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ چین پاکستان میں ایک بار پھر سی پیک پہ دوبارہ پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں اور پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے، اور اس وقت جو پاکستان میں حکومت ہے وہ بھی یہی خواہش رکھتی ہے۔ اور جو سی پیک کو بند کرنے والے تھے، جو پاکستانیوں کو نقصان پہنچانے والے تھے، وہ آج جو ہے مکافات عمل کا شکار ہو چکے ہیں، وہ جیل میں اپنی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کے فیصلوں سے مکمل طور پہ آؤٹ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے فیصلے کرنے والی وہ قوتیں ہیں جنہیں عمران خان چاہتے تھے کہ یہ آؤٹ ہو جائیں۔ تو خیر چلیں، عمران خان صاحب تو ختم ہو چکے، اور اب چونکہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ موجودہ حکومت کی حمایت کر رہی ہیں اور موجودہ حکومت کے ساتھ کام کرنے کی خواہاں ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر بھی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان میں جو سازشیں کرتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کو اپنے ہی اداروں سے لڑوانے کی سازش کرتے ہیں، جیسے یہ تحریک انصاف والوں کا ہی ہے نا، وہ کی بورڈ واریر عادل راجہ یا باقی جو لوگ ہیں، سر ان کا اب قصہ ہونے جا رہا ہے تمام۔ اور بلکہ وہ جو کہتا تھا نا شہباز گل کہ میں جٹ دا پتر نہ رندا پھیر دیاں گا،
تو جناب شہباز گل سمیت ان تمام کی بورڈ وارئرز پر رندہ پھرنے کا ٹائم آ چکا ہے، کیونکہ اب ان کے خلاف اگر کارروائی کرنی ہے تو پھر کارروائی کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی بیرون ملک یعنی کہ یو کے میں، یو ایس اے میں اور دیگر ایسے ممالک جہاں سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو کہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کا تجربہ بھی رکھتی ہو اور ان جیسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا بھی سکتی ہو۔ تو سر خبر یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو سفارتی مشن امریکہ، یو کے اور دیگر ممالک کے لیے فائنلائز ہونے جا رہے ہیں، ان میں آپ کو ایسے ایسے نام ملیں گے کہ ڈیفینیٹلی جیسے ہی نام آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ یہ کہنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جائیں گے کہ اتھے رکھ، کمال نہیں کرتا، کیونکہ ان کا علاج وہی کر سکتے ہیں۔ اب ان کا نام میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، لیکن میں ذرا اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی آنے والے اگلے 10 سے 15 روز کے اندر جو ہے اس حوالے سے بڑے فیصلے ہوں گے، اور کچھ اہم ترین شخصیات جو ہیں وہ جو آج جن عہدوں پہ ہیں ان عہدوں پہ نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کی فائل جو ہیں وہ وزیر اعظم کی ٹیبل پہ جا چکی ہیں، وہ اس پر فیصلہ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان کی ذمہ داریاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس وقت جو اہم ترین ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آرمی چیف کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اہم ترین شخصیت ادا کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنی ان ذمہ داریوں سے دوسری ذمہ داریوں کی طرف جا رہی ہیں، یعنی کہ وہ آپ کو امریکہ یا یو کے یا کینیڈا یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک سفیر کے طور پہ نظر آ سکتی ہیں، اور ان کا سفیر بننے کا مطلب یہ ہے کہ سر ان کی بورڈ وارئرز جو ہے ان کا پھر قصہ تمام ہونے جا رہا ہے اور ان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا ڈسٹرائے کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو کر رہے ہیں نا وہاں پہ وہ بڑا خطرناک کام ہے۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید دور ہے، لوگ جو ہے وہ اپنے ڈیوائسز کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور ہر پل پل کی خبر ان تک پہنچتی ہے، اور یہ جو ہوتا ہے نا اپنا آپ کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں یا آپ کے جو اپنا ویڈیوز ہوتی ہیں یہ بڑا میٹر کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کا فریضہ بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ تو جناب وہ فریضہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ بھرپور طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔